اچھا چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ حسن سلیمان ہاسپٹل کو جو آپ لوگوں نے 2.25 ارب روپے 2 ارب 14 کروڑ روپے دیے، 50 بیڈ ہاسپٹل گلشن ندید کے بعد 10-12 سال سے تو آپ بنا نہیں سکے، تو اس پر اتنی کرم نوازی اتنی نوازش لوٹوں کی کیوں ہے؟ پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی سیاسی اثر رسوخ ہے؟ دیکھیں جی آپ کو معذرت کے ساتھ یہ آپ ایک اپنی ایک خواہشات پہ بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں. یہ حسن سلیمان میموریل ہاسپٹل جو ہے $7.6 ملین جو ہے سندھ حکومت ان کو دے رہی ہے، اور اتنے ہی وہ پیسے لگا رہے ہیں. آپ سوچیں گے ایک کوئی بھی ایسے شخص جو کہ اس وقت کسی اور ملک میں رہ رہا ہو، اگر وہ اپنے اس ملک کی سہولیات چھوڑ کے اپنے ملک میں اپنے ذاتی پیسے لا کر اگر وہ یہاں پہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت دے رہا ہے، تو ایز اے حکومت کیا ہمارا فرض نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے ان کو وہ میچ کریں ان کو؟ تو اس میں ان کی نیک نیتی کو آپ سب نے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو کنٹروورشل نہ کریں کسی کی کس سے دوستی ہے یا نہیں ہے. وہ جس نیک نیتی کی کام کرے نیک نیتی میں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ہم ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے رہیں گے تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو یہ تو آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایک بہت اچھا کام. اور اس میں علاج کی سہولت کون لے گا؟ کوئی غریب عام آدمی لے گا، اس کو لیے علاج کی سہولت ملے. تو اس کو سب کو اپنے اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ وقار صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حکومتی سطح پر تو پابندیاں لگائی، کفایت شاید سیاسی جماعتوں کی سطح پر بھی جلسے اور افطار پارٹیاں جاری ہیں. 4 اپریل کو پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ شیڈول ہے. کیا اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کریں گے وفاقی اور صوبائی حکومتیں کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کریں؟ دیکھیں جی، افطار پارٹی کی بات کی، افطار پارٹی میں بھول گیا کہنا ہے، افطار پارٹی پہ بھی مکمل طور پہ سرکاری طور پہ پابندی لگا دی گئی. سرکاری کوئی دعوت نہیں ہوگی، اور سرکاری اب کوئی بھی پروگرام کسی 5 اسٹار ہوٹل یا کسی اس طرح کی جگہ پہ نہیں ہوگا. جتنے بھی پروگرام ہوں گے ان ہاؤس سرکاری عمارتوں میں ہوں گے. اور چیف منسٹر صاحب نے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا مل کے کہ کوئی بھی افطاری میں آپ کے بعد کسی بھی افطاری میں کوئی بھی وزیر وغیرہ شرکت بھی نہیں کرے گا، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سادگی کے ساتھ رمضان المبارک کو بھی گزاریں، کیونکہ بابرکت مہینہ ہے، اس کی عبادت کریں. لیکن یہ ہے کہ ہم اس وقت کفایت چاری کا پیغام کہتے ہیں چیریٹی بگنز وتھ ہوم. تو ہم اپنے گھر سے ہم اس چیریٹی کو سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے گھر سے اس چیریٹی کو شروع کرنا ہے اور خود پہلے اپنے آپ کو مثال بنانا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جو سیکیورٹی کی بھی جو بات کی گئی کہ 10 خدشات ہیں، آپ کو پتہ ہے مختلف تھریٹ ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحب نے اور صوبائی وزراء نے اپنی سیکیورٹی سب سے پہلے ہم اپنی موبائلوں کو جو میجورٹی میں نے کہا کہ ہم اپنی موبائلوں کو سرنڈر کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک میسج اچھا جائے کہ ہم واقعی کفایت شاری کریں. ہم اپنے ان اخراجات کو، غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی کہ سیاسی جلسوں کی، ڈیفینیٹلی وہ جب ٹائم آئے گا، اب اس میں ٹائم ہے، تو وہ فیصلے بھی کیے جائیں گے، اور جو بھی اس وقت کے حالات ہوں گے اس کو مد نظر رکھ کے کیے جائیں گے. گندم پر کتنا نقصان ہوگا سندھ حکومت کو؟ جو گندم اطلاع کی گئی کتنی بوریاں چوہے کھا گئے، اور یہ سوال ہے. دوسرا میں نے یہ سنا کہ شاید پنجاب، آپ نے کہا اکانومی کلاس میں سفر کریں گے، تو جو پرائیویٹ جہاز ہیں وزیر اعلیٰ کے، کیا ان میں اکانومی اور بزنس کا فرق ہوتا ہے؟ اور دوسری بات کہ ان کو انڈرگراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یا پھر 2 وزراء کے ساتھ 10 سوار اور بھی سفر کر سکتے ہیں؟ یہ کون سا آخری سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو پرائیویٹ جہاز ہے آپ کے پاس، یہ فیصلہ کیا گیا ان کو انڈر گراؤنڈ کریں گے یا دیکھیں جی، اچھا میں آپ کو بتا دوں، ان دنوں میں آپ کے پرائیویٹ جہاز کا سوال سے میں شروع کروں سنجے صاحب، کہ ان دنوں میں چیف منسٹر صاحب سندھ کا جو جہاز ہے وہ سمجھے گراؤنڈ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، وہ تو استعمال نہیں کریں گے. پہلے سوال کا جواب آپ کا. دوسری بات آپ کا سوال تھا گندم کا. گندم پہ جی ایشوز ہیں، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنی پوری بریفنگ دی. جو گندم کی کمپلینٹس آئی ہیں ابھی تک کوئی 25 آفیسرز جو ہیں وہ ڈسمس فرام سروس کیے گئے، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے. کہ جو بھی گندم کی خرد برد میں انوالو تھے ان کو 25 آفیسرز کو نکال دیا گیا ہے، باقیوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے. اور نیب میں بھی پیرلل انکوائری چل رہی ہے، اینٹی کرپشن میں بھی پیرلل کیسز چل رہے ہیں. تو کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا جو بھی گندم کی خرد برد میں. اس سے پہلا سوال آپ کا سوری یہ جو جہاز میں جو جہاز میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے چیف منسٹر صاحب نے کفایت شہری کی شروعات کی. انہوں نے کہا کہ فی الحال ان دنوں میں جو چیف منسٹر صاحب کا جو بھی کوئی چیف منسٹر کا جو جہاز تھا وہ چیف منسٹر صاحب نے پرچیز نہیں کیا تھا، وہ پرانے چیف منسٹر صاحب کا پرچیز ہوا ہے، اور اس کو نہ ہی اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی انہوں نے اسپینڈ کیے پیسے. لیکن وہ فی الحال گراؤنڈ رہے گا. وہ بھی ابھی چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو وہ کمرشل فلائٹس میں ہی سفر کریں گے. توانائی بچانے کے حوالے سے کل 2 وزراء نے تاجروں سے ملاقات کی. آج تاجروں سے
جی جی ایک یہ سفارش تھی کہ جی دکانوں کو بھی جلدی بند کر دیں، اور یہ تو ہم نے یہ کل بھی ہمارا فیصلہ تھا، کل جو میٹنگ تھی اس میں بھی چیف منسٹر صاحب نے یہ بات کو رکھا تھا، اور آج بھی ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم چاہتے ہیں کفایت شاعری کریں کہ ہم اکانومی کے ساتھ کھلواڑ بھی نہیں کرنا چاہتے. جو تاجر برادری پورا سال انتظار کرتی ہے عید کے دنوں میں آ کے اپنے وہ ان کی ایک انکم ہوتی ہے، ان کا ایک پورا سائیکل چل رہا ہوتا ہے، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جی ہم کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچائیں. یس، جو ان کی تجارت کے عارض ہیں عید کے دنوں میں وہ وہی رہیں گے. ہمیں جہاں اپنی کفایت شعاری کرنی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. اچھا شفیع صاحب، مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے اور اس کے اثرات پاکستان تک بھی آ سکتے ہیں. ایسے میں سندھ حکومت سول ڈیفنس کے محکمے کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ ثانیہ گل پلازا کے پاس جو سول ڈیفنس کا ادارہ ہے وہ بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہوا تھا، نہ وہاں پہ لوگ ہیں نہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہے. اس پر آپ لیکن اس پہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے. ایک ان سب کو کمبائن کر دیا گیا ہے، ریسکیو کے 1122 کو، آپ کے KMC کو، جتنے بھی ادارے آپ کی PDMA کو، ان سب کو کمبائن کر دیا گیا. اب یہ جوائنٹ ورکنگ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی اس وقت اس جنگ کا، مشرق وسطیٰ کی جنگ کا ہمارے پاس ایس سچ کوئی اس وقت کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہمیں جو معاشی تھریٹ جو پوری دنیا کو ہے وہ ہمیں بھی مشکلات ٹیمپریری ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب جلدی وہ حل ہو جائے گی تو یہ بھی جلدی حل ہو جائے گی. سر، پیٹرول کے مسئلے میں جس طرح KP حکومت نے ایک اعلان کیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا، انہوں نے پیسوں کا اعلان کیا ہے، کیا سندھ حکومت کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی کہ تاکہ اس پیٹرول کرائسس میں عام شہریوں کو کوئی ریلیف دیا جائے؟ دیکھیے جی، یہ جتنی بھی ہم کفایت شعاری کر رہے ہیں وہ کفایت شعاری، یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ یہ کفایت شعاری یہ عام شہریوں کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ڈیسیژن کر رہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سیو کریں. اس میں جو آپ نے کفایت شعاری عوام کو اس کا ہو جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھیں، جیسے آپ نے اسکول بند کر دیے، 55 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا تو اسکول وینس والوں نے 1000 روپے اس میں اضافہ کر دیا. ابھی 15-20 دن اسکول بند رہیں گے اور وہ پھر بھی پیسے پیرنٹ عوام کو دینے پڑیں گے، تو عوام کو تو ہر طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا. دوسرا، اسکول بند رہیں گے لیکن تعلیم کے امتحانات کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ فرنیچر وغیرہ نہیں خرید سکتے، لیکن جب امتحانات بورڈس کو ہوتے ہیں تو فرنیچر کو دیگر اشیاء کی خریداری کرنی پڑتی ہے، تو کیا وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے؟ اور دوسرا اسکول بیگ کے حوالے سے دیکھیں جی، ابھی ہم نے جو سرکاری باقی محکمے ان میں پرچیزنگ پہ پابندی لگائی. کسی ہاسپٹل میں یا اسکول میں جو پرچیزنگ روٹین کی ہوتی ہے، جو کہ یہ تو بہت اسینشیل سروس ہے، ان میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن لیٹ سپوز کسی بھی اور محکمے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اگر میز چاہیے، ٹیبل چاہیے، تو بھائی فی الحال آپ انتظار کر کے بیٹھ جاؤ، ابھی 2 مہینے کی آپ کی پابندی. کسی اور بھی محکمے کی سب کے لیے پابندی رکھی ہے، کیونکہ یہی ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہم کتنی سیونگ کر سکیں. مین چیز کیا ہے؟ مین یہ ہے کہ جی ہمیں اس ایکٹیویٹی کو ریڈیوس رکھیں تاکہ ہم اپنے پیٹرول اور ڈیزل کو بچا سکیں. اور ہمارا اس وقت یہی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ جو ڈیزل یا پیٹرول کی پرائز جو 55 روپے بڑھی، اس کے آفٹر افیکٹس پبلک پہ نہ پڑے. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو، پوری انتظامیہ کو جو انہوں نے سختی کہی کہ یہ جی آپ جو ہے اس پرائز کنٹرولنگ کو انشور کریں. ہمیں بولا ہے کہ جی آپ ٹرانسپورٹ کے کرایہ کو دیکھیں. تو میں اس کی کل میری ٹرانسپورٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، تو ہم ساری چیزیں اسی پہ لگے ہوئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیلنج ہے. یہ خوشی سے ڈیسیجن نہیں لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، جو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں خوشی سے نہیں لیا، ایک مجبوری میں لیا انٹرنیشنلی، اور یہ سب کے ساتھ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن ابھی ایز اے گورنمنٹ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کے افیکٹس، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں پہ افیکٹ آیا ہے، بہت بری طریقے سے آیا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن ہمیں پھر اس میں کیا ہم اس میں بچت کروا سکتے ہیں، تو اس کو ابھی گورنمنٹ نے بیٹھ کر نہیں، اس کو ہم کر رہے ہیں. یہ بتائیے صاحب کہ آپ نے بات کی کل تو آپ کی میٹنگ بھی ٹرانسپورٹر کے ساتھ ہے، لیکن جب سے یہ تیل کی قیمت بڑھی ہے تو اس کے بعد جو پبلک ٹرانسپورٹ کا کرایہ وہ ڈبل ہو چکا ہے. اس وقت کوئی بھی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی. جو لوگ 55 روپے فی لیٹر تیل پڑا ہے، لیکن کرایہ جو ہے وہ انہوں نے 200-300 روپے کا بڑھا دیا ہے، تو اس کے خلاف کوئی کاروائی؟ بھائی کل میں نے بتایا کل میٹنگ ہے، اور یہ آپ کو کسی نے غلط کہا کاروائی نہیں ہو رہی. ہم نے لوگ اریسٹ کیے ہیں، جن لوگوں نے زیادہ ضرورت سے زیادہ ریٹس بڑھائے ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے. اور بالکل سخت میسج ہے سب کے لیے، اگر اس صورتحال کا کسی نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، چاہے وہ کوئی دکاندار ہو، چاہے وہ کوئی ٹرانسپورٹر ہو، یا کوئی اور کاروبار کرنے والا ہوگا، یا کوئی ہولڈنگ والا ہوگا، کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا، تو حکومت جو ہے بہت سختی سے اس سے نپٹے گی.